بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے واحد مطالبہ۔ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ واحد مطالبہ کیا معنی ہے؟ اللہ کے تو مطالبے بہت ہیں، نماز پڑھو 5 وقت، روزہ رکھو رمضان کا، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خنزیر مت کھاؤ، مردار مت کھاؤ، خون مت کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہوں ان کا گوشت مت کھاؤ، شراب نہ پیو، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو۔ تو شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے مطالبات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ایک لفظ میں، اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں۔ ایک بدو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہاتی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں زیادہ باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو بس کوئی ایک بات ایسی بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور میری نجات ہو جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا بے وقوفی والا سوال کر رہے ہو، کوئی ایک بات تو نہیں ہے، دین کی تو بہت سی باتیں۔ آپ نے تو ہمیں بھی اصول بتایا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق۔ لہذا آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، بات ختم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ۔ اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن جم جانا، ثم استقم، اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ غرض تخلیق آدم، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کس قدر اہم لفظ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے۔ تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے۔ البتہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے عبادت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ درکار ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانا جائے۔ آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا، کہ ملازم جو ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا، اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے۔ پہرہ دار ہے، 12 گھنٹے پہرہ دے گا رات کو، اس کے بعد جا کے سوئے گا۔ اگر وہ کھانا پکانے والا ہے کھانا پکائے گا، کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کہہ دے گا جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں آپ کا کھانا پکانے کے لیے ملازم ہوا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہوا۔ یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں ہے، یہ ہمہ جہت نہیں ہے، ہمہ تن نہیں ہے۔ لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کسی وقت بھی انکار نہیں کر سکتا، رات کو 12-1 بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، جو حکم دے پورا کرنا ہوگا۔ لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے، عبد سے بنا عبادت، جیسے بندہ، فارسی میں عبد کا لفظ کیا ہے؟ بندہ، بندہ و آقا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ لیکن وہ بندہ جو ہے اس سے بندگی بنا ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو، تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہماری عبادت کرو۔
تو یہ عبادت ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور، ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی 2-4 صدی کی بات نہیں ہے، 1000 سال سے ہمارا زوال 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 چلا آ رہا ہے۔ اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے ہیں، ہمارے معنی بدل گئے، الفاظ کے اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، بس یہ عبادت ہے، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت غلط بات ہے۔ سوچئے، اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ، تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات تو ہیں، وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت۔ البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیجیے، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے۔ آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا۔ اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا۔ لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی، وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ ہوگی۔ اطاعت کی جائے ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ 2 بڑی عظیم شخصیتیں، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت ہے کیا، تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین، 2 چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی ہے، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کرنا اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، جو حکم دے، جو فرمان ہو حاضر، یہ ہے عبادت۔ البتہ یہ ہے، نوٹ کیجئے، عبادت کا چونکہ جسم ہے وہ ہے اطاعت۔ جیسے میرا یہ جسم ہے، 2.5 من کا وزن ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے۔ وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خواہ جسم جو ہے گل سڑ نہ جائے۔ اصل سے جان ہے، جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم آتا ہے۔ لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے، عبادت کا جسم ہے اطاعت، وہ نظر آتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو سامنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ نہیں کہ روزہ رکھا ہے۔ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، تو جب ہم حج کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہم حج کر رہے ہیں۔ لیکن یہ عبادت تب بنے گی جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو جائے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، جس میں یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں۔ محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2، یہ دونوں محبتیں ہوں تو ایمان ہے، ورنہ نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، اشد کا لفظ آپ جانتے ہیں شدید ترین، جو واقعی صاحب ایمان ہے وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ محبت روح ہے، نظر تو نہیں آتی، نظر آئے گی اطاعت کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا، لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت۔ تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے،
البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے. روح نظر نہیں آئے گی، جسم نظر آئے گا. لہذا عبادت کا جسم اطاعت، اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت. مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو. اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے تو یہ سب بول حبی ہے، پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور حضور کی حدیث میں آپ کو سنا چکا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے، یہاں تک کہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب ایک نکتہ اور سمجھیے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، یہ عبادات، تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہو؟ دیکھیے، یہ کوئی تمبو کہیں لگا ہوا ہوتا ہے، شامیانہ ہے، تو چار اس کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس، ان کے اوپر وہ شامیانہ تنا ہوا. چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، تاکہ بڑی عبادت کر سکے. یہ بڑی عبادت ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے. ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے، شیطان لعین ہے، اس کی سلبی اور مانوی ذریت ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں. پھر مال کا لالچ ہے، وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے. ہمارے نفس کے تقاضے ہیں، چٹخارا چاہیے، عیش چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے، اللہ کی اطاعت کر سکیں گے، اللہ کی عبادت کر سکیں گے. لہذا چار عبادات دے دی، چار یہ بانس، چار ستون جن پر چھت کھڑی ہوئی ہے عبادت کی، عبادت. اور وہ ستون نمبر 1 کیا؟ نماز. کس لیے؟ تاکہ بھول نہ جاؤ کہیں. 5 دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے، صبح نیند بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی ٹھنڈی 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 ہوا، ساری رات ہفت رہا ہو تب بھی صبح ضرور کچھ نہ کچھ ہوا چلتی ہے. مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن صبح کے وقت آ کر اسے کچھ نہ کچھ سکون آتا ہے. تو فجر کی نماز کی اذان ہو گئی ہے، سن لی ہے، لیکن لیٹنے کو جی چاہ رہا ہے. اس کے خلاف جد و جہد کریں گے، اپنے نفس کے خلاف، تبھی تو اٹھیں گے نا. آؤ اٹھو، جاؤ مسجد میں، اللہ سے اپنا عہد جو ہے جو تم کرنا تم نے کیا ہوا ہے بندگی کا عہد، جاؤ تازہ کرو اسے. 4 رکعتوں میں 4 دفعہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر تم دھندا کرو گے، کاروبار کرو گے، دفتروں میں جاؤ گے، پھر ظہر کے وقت پھر آ جاؤ مسجد میں، پھر عہد تازہ کرو. پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا، کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا، کچھ کھانا کھایا، پھر گئے اپنی دکان پر. لیکن پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، پہلے تم اپنا عہد جو ہے پھر تازہ کر لو. پھر غروب وقت، غروب سورج کے وقت پھر تازہ کرو، رات کو سونے سے پہلے پھر تازہ کرو. یہ ہماری یہ سلیٹ ہے، لوح تختی ہے، اس پر لکھا ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. لیکن سرکشی جو اندر سے آ رہی ہے نفس کی، اس نے اس لوح کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، اسے دھندلا کر دیا ہے. آؤ سجدے میں گریں، زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگڑیں تاکہ وہ جو نقش ہے بندگی کا وہ تازہ ہو جائے. اچھا، ایک میں نے کہا نفس ہے، نفس امارہ ہے، اس کو چٹخارے چاہیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روزہ کیا. دیکھو روزے میں تم صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھاؤ گے، پانی بھی نہیں پیو گے. پھر آئے گا مئی کا مہینہ، مئی کا روزہ، حلق خشک. آپ دفتر سے آئے ہیں تو زبان باہر نکلنے کو آ رہی ہے خشکی کی وجہ سے، پیاس شدید ہے، گھر میں داخل ہوئے ہیں، فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا پانی بھی ہے، مشروب بھی ہے، نہیں پی سکتے، اللہ کی اجازت نہیں. بھوک لگی ہوئی ہے، کھا نہیں سکتے، بہترین کھانے ہیں، نہیں کھانا، اللہ کی اجازت نہیں ہے. یہ کس لیے ہے کہ تم نے 1 مہینے صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائی، حلال مشروب نہیں پیا، تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو. یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے.
مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ دو، صدقات دو، انفاق کرو، نکالو اس مال کو، نکالو. جتنا یہ مال نکلے گا اتنا ہی دل کے اندر سے مال کی محبت کم ہوگی. اور یہ ساری چیزیں حج میں جمع کرتی، خرچ بھی ہوتا ہے. احرام کے اندر پابندیاں بھی ہیں. احرام کی حالت میں زر و شوق کا تعلق نہیں ہو سکتا بیوی اور شوہر کا. اسی طریقے سے آپ بال نہیں توڑ سکتے اپنا. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر بھی ہے، تلبیہ بھی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ترانہ جو ہے حمد کا اور ترانہ توحید وہاں پر پڑھا جا رہا ہے. تو کیا مطلب بات سمجھ میں آئی؟ یہ 4 عبادات اس لیے دی ہے کہ وہ بڑی عبادت ہم کر سکیں، کہ ہم سے کہیں اللہ کے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے. ہر وقت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي